اسلام کے 4 عناصر۔ اور سب سے اونچا جو مرتبہ ہے وہی بتا دیا جائے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے موقع کو دیکھیں گے اور جیسے لوگ ہیں یا جیسا اجتماع ہے اس کے مطابق بات کریں گے، اور جیسا میدان ہے اس کے بارے میں اس کے مطابق بات کریں گے۔ تو لہذا میں ان کو اشارہ کرنا چاہیے، ان کو بتلانا چاہیے کہ یہ لیول فلان لیول ہے، یہ شریعتی لیول ہے، یہ طریقت کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ اور اگر معرفت کی کوئی بات ہے تو بتا دی جائے کہ یہ معرفت کی بات ہے، تاکہ وہ اس کو سمجھیں گے۔ چونکہ اجتماع میں ایک قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، کچھ کو تو اونچی باتیں چاہیے، کچھ کو تو بہت آسان اور معمولی باتیں چاہیے۔ لہذا ایسا نہیں کہ کلاس کی طرح ہم ان کو بات کریں کہ ایک کلاس میں تو تقریباً ایک لیول کی بات ہوتی ہے، اور جماعت میں ایسے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، کم علم والے ہوتے ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے مختلف ذہنیتوں کے افراد ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ باتیں تو جنرل ہوں لیکن اہم فام ہوں، اور ہر لیول کی باتیں ہوں، ایک لیول کی بات نہیں۔ ایک لیول کی بات کریں تو ان کو مزہ نہیں آئے گا، کچھ کو مزہ آئے گا تو کچھ ایسے رہیں گے۔ اگر آپ بہت آسان اور سیدھی سادی باتیں کرتے ہیں تو جو اعلیٰ تعلیم والے ہیں تو ان کو کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا، ان کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی، ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لہذا آپ ایسی کوشش کریں کہ آپ کی باتوں میں، آپ کے لیکچر میں، آپ کے وعظ میں، آپ کی تقریر میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری معلومات ہوں، اور اگر نچلی سطح کی باتیں ہیں تو بھی اچھی ہوں، تازہ ہوں، ان باتوں میں علم ہو۔ اگر آپ ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کرتے ہیں تو آپ بات ہی نہ کریں۔ کیا فائدہ ہے کہ ایک چیز ریپیٹ کی جاتی ہے، ایک چیز دہرائی جاتی ہے، اور جماعت کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے؟ تو یہی تو مشکل ہے۔ کچھ حاصل ہو، کچھ ذخیرہ ہو تو دیا جا سکتا ہے، جب خود کے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دیں؟ بہرحال ماشاءاللہ آج کل نوجوان اور بہت ہی علم والے پیدا ہوئے ہیں، ان کو آپ مدد کریں اور کتابوں سے علم کو حاصل کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس سے علم کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ علم کا ذخیرہ کب ختم ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جب علم روحانی نہ ہو، جب علم تائیدی نہ ہو، ظاہری ہو، اور کتابوں کی باتیں ہوں، حکایات، کہانیاں، قصے اور ظاہری باتیں، خواہ وہ اسماعیلیت کی ہیں یا تصوف کی ہیں، قرآن کی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ظاہری قسم کی ہیں، تو ظاہری قسم کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب حکمت ہو، جب تعویل ہو، جب ہر بار آپ باطن میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اسی بات سے ہر بار نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ مثلا ایک چیز ہے، آپ نے اس کے بارے میں جماعتوں کو بتایا ہے، لیکن آپ کے پاس روحانی علم ہے یا روحانی علم میں جانے کا راستہ ہے، تو اسی چیز سے ایک اور چیز پیدا ہو جائے گی، اس کے باطن میں سے ایک اور باطن پیدا ہو جائے گا، پھر کبھی اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یہ کوشش کریں، زمانے میں جو عروج ترقی کا زمانہ ہے، اس میں چند حکایات اور چند قصے یاد کر کے آگے بڑھنا، یہ جو ہے اسماعیلی مذہب کی شان نہیں ہے۔ اس لیے آپ بہت اپنے ذخیرے میں بہت اضافہ کریں، بہت معلومات حاصل کریں، بہت باتیں سنیں، بہت اسٹڈی کریں، کتابوں کو بار بار پڑھیں، قرآن کی باتیں، اصولات یاد کریں، اور تعلیم اس طرح سے لیں۔ آپ تعلیم نہ لیں، فارمولے یاد کریں، اصولات کو سمجھیں۔ آپ تعلیم نہ لیں، لیکن اس چیز کی تعلیم لے کہ روحانی تعلیم کس طرح ملتی ہے۔
آپ اگر ظاہری تعلیم لیتے ہیں تھوڑی بہت تو وہ مثال کے طور پر لیں، آپ خود کو روحانی علم کے لیے تیار کریں. اب اگر تعویل یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعویل کو لیں، حکمت کو لیں، طریقے کو سمجھیں. آپ یہ کوشش کریں کہ اونچی سے اونچی سطح کی باتیں سنیں، انہیں کو یاد کریں، اور جماعت کو بتلائیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ علم کا مذہب ہے، چونکہ امام ہے ہمارے پاس. جماعت کو بتلائیں کہ امام کس طرح کسی کو علم دیتا ہے. کسی پیر کی مثال دیں، کسی ماضی کے بزرگ کی مثال دیں، پیر صدر الدین کی مثال دیں، پیر حسن کبیر الدین کی مثال دیں، پیر نصیر خسرو کی مثال دیں کہ انہوں نے امام کے ساتھ سامنے بیٹھ کی کچھ تعلیم تو نہیں لی تھی، ان کو روحانی علم ملا تھا. اب بتائیں کہ یہ جو عبادت اور بندگی اور بڑا کام ہے کس لیے ہے؟ اس کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے. اس کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ روشنی دیکھیں. روشنی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ روحانی علم حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ڈائریکٹ امام سے علم لینے کے لیے ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کس طرح امام دوسروں کو علم دے دیا کرتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ امام نے بزرگوں کو کس طرح تعلیم دی تھی. یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ امام اس کائنات کے نظام کو کس طرح چلاتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ پیغمبر پر کون سے معجزات اور کس طرح سے واقع ہوئے، چونکہ اس کا نام معرفت ہے، اور معرفت میں سب معرفتیں آ جاتی ہیں. معرفت اگرچہ ایک لفظ ہے، معرفت اگرچہ ایک نام ہے، لیکن اس میں سب کچھ ہے. جہاں پر خدا کی شناخت ہوتی ہے تو کیا اس میں پیغمبر کی اور امام کی شناخت نہیں ہے؟ عرش کی، کرسی کی، ازل کی، ابد کی، سماوات کی، عرض کی، اور روحوں کی، معجزات کی، قرآن کی، نور کی شناخت نہیں ہے؟ سب چیزوں کی شناخت ہے. کوئی شناخت، کوئی پہچان، کوئی معرفت اس معرفت سے باہر نہیں ہے. تو پھر بڑا کام صرف بڑا نہیں ہے، انتہائی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ پیغمبروں نے مشکل سے اس کو سنبھالا. اتنا بڑا ہے کہ بس یہ امام ہی کا کام ہے. امام کی امامت کا معجزہ اسی میں ہے. ان معنوں میں بڑا کام ہے. آپ کسی وقت بڑے کام پہ لیکچر دیں، اس کی اہمیت سمجھائیں، بڑے ہونے کا کچھ معیار ہونا چاہیے، کچھ تخمینہ، کچھ اندازہ بتائیں کہ کتنا بڑا ہے. یہ کائنات سے بھی بہت بڑا ہے، چونکہ اس کے اندر خدا کا نور ہے. یہ عرش کے برابر، چونکہ اس کے اندر عرش ہے. بہت بڑا ہے، اور اس لیے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ تو سطحی طور پر ہر شخص جانتا ہے، ہر اسماعیلی اس کو رٹتا ہے، کہتا ہے کہ امام میں ہر چیز محدود ہے، امام کی ذات میں ہر چیز پائی جاتی ہے. امام کی ذات میں ہر چیز پائی جاتی ہے، تو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے کیا ہم یہاں سے چل کے امام کے پاس جائیں؟ کس طرح دیکھیں، کس طرح یقین حاصل کریں کہ امام کے پاس ہر چیز ہے؟ یا امام کو ہماری ہستی میں آنا چاہیے، ہماری انا میں بسنا چاہیے، ہمارے قلب میں سمونا چاہیے، یا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ ہم کیا جا سکتے ہیں؟ اسے آنا چاہیے، اور وہ آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو ہر چیز کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، چونکہ اس آیت نے ہم کو بتلایا کہ ہر چیز امام کی ذات میں ہے. تو پھر عرش فرش بھی ہر چیز میں سے ہے. تو پیغمبر کا نور بھی، سب انبیاء 1,24,000 پیغمبر، فرشتے اور ازل ابد بھی، ہر چیز دیکھنے میں آتی ہے. یہ بڑا کام ہے. تو
بات فرامین کے سلسلے میں تھی، لیکن فرامین کے سلسلے میں صرف چند باتیں تھیں اور سارے وقت میں اسی کو ریپیٹ کرنا مقصود نہیں تھا، لہذا ہم نے جو بھی علم کی بات سامنے آوے اس کو ٹیپ کے حوالے کر دینا ہے تاکہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے. اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کوئی منظم مضمون نہیں ہے، منظم مضمون ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ کیسٹوں کو پڑھیں، اب یہ کوشش کریں کہ کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھیں، آپ سوالات کریں اور بہت اچھا وقت ہے. کچھ وقت کے بعد پھر یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ نہیں معلوم کس بہانے سے نکل جائے گا، میں نہیں جانتا ہوں. تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ صحبت جو ہے اور بہت دور تک قائم رہے گی. یہ دنیا ہے اور ہم آپ سب انسان ہیں، بشر ہیں، اور یہ جسم ہے، اس پر کیا بھروسہ. لہذا اس وقت کو جو آپ کو میسر ہے غنیمت سمجھ لینا، جو ہو سکے تو آپ اپنے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرنا اور سوچنا کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں اور سوچنا کہ کس طرح جماعتوں کو کچھ فائدہ دیں، کیونکہ علم کا قحط پڑ رہا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس زمانے میں امتحان کے طور پر یا کسی طرح سے علم کا حقیقی علم کا قحط آ چکا ہے. تو ایسے میں آپ اگر علمی طور پر خدمت کریں گے یا علمی خدمت کے سلسلے میں کوئی کام کریں گے تو وہ آپ کا کام ہاں وہ معمولی کیوں نہ ہو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا علم کی صورت میں اور اسی میں سے علم کی خدمت بن جائے گی. تو لہذا اور ہر حالت میں آپ سے علمی خدمت اور علمی تعاون ہوگا. تو اس کے لیے آپ سوچیں اور ماشاءاللہ آپ اس سلسلے میں خوب کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جماعتوں کو افراد کو علم دیتے ہیں. تو یہ عظیم ثواب ہے، اس میں بہت بڑا کام ہے. تو آپ اپنی عادت کچھ اس طرح سے بنائیں کہ علم سے آپ کو دلچسپی ہو، ذوق ہو. یہ عادت کی بات ہے. انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اچھی چیز کو ایک دم سے لے لے اور بری چیز کو ترک کرے. وہ تو بعض دفعہ بری چیز کو بھی لیتا ہے اور بعض دفعہ اچھی چیز کو چھوڑتا ہے. یہ تو عادت اور کوشش کی بات ہے. لہذا دنیا میں جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کچھ میٹھی چیز نہیں ہے کہ اس سے کہ مٹھاس اور لذت کی وجہ سے پیتے ہیں. یہ عادت کی بات ہے. اور جو عبادت اور بندگی کو ترک کرتے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ عبادت کڑوی ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہے. لذت ہے لیکن یہ عادت کی بات ہے. میرے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی عادت بنائیں کہ اس عادت کی بدولت آپ کو علم سے مزہ آوے، عبادت سے مزہ آوے. یہ آپ پر دار و مدار رکھتا ہے. آپ یہ نہیں سوچیں کہ علم اتنی اچھی چیز ہے تو خود بخود اس کے اندر کشش ہونی چاہیے، وہ ہمارے دل کو کھینچے اور اپنی طرف متوجہ کر لیں. تو یہ آپ نہ خیال کریں. انسان کچھ اس طرح سے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ وہ یعنی نیکی پر مائل ہو جائے، خیر کی طرف کھنچ جائے. انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ خیر اور شر دونوں کے درمیان مساوی ہے. وہ شر کی طرف بھی کھنچ سکتا ہے اور خیر کی طرف بھی کھنچ سکتا ہے، چونکہ ہمارے اندر جیسا کہ میں نے بارہا ذکر کیا ہے دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک عقل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہماری کوشش پر منحصر ہے کہ ہم اپنی عادت سے خود کو نیک چیزوں سے وابستہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ کسی کو گمان نہ ہو کہ علم اتنا اچھا ہے اور علم ایک نور ہے اور اس میں اتنی لذت ہے تو اس سے آٹومیٹک ہماری وابستگی ہونی چاہیے. یہ تصور درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کے لیے میں نے دلیل پیش کی
کہ انسان دو جانب رکھتا ہے، انسان کی دو طرفیں ہیں، وہ طرفین میں سے کسی بھی طرف کو جھک سکتا ہے، ہاں وہ نفس کی طرف جھکتا ہے یا عقل کی طرف، وہ شر کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور خیر کی طرف بھی جھک سکتا ہے، تو دونوں چیزیں اس کے لیے برابر مزہ دیتی ہیں۔ نفس کی وجہ سے شر میں مزہ ہے اور عقل کی وجہ سے خیر میں لذت ہے، تو آپ کو یہ اصول یاد رہنا چاہیے اور نتیجے کے طور پر آپ یہ کوشش کریں کہ خود کو نیکی پر ابھاریں اور ہر وقت کوشش کریں اپنے اندر سے جو انا ہے اس کو سمجھیں اور خود ہی ذمہ داری قبول کریں علم کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، نیکی اور خدمت میں عادی ہونے کے لیے۔ تو انسان کو عمر کی اس حد تک بہت سے تجربے ہو چکے ہیں اور اس نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، اپنی اچھی عادتوں کا بھی اس کو تجربہ ہے اور بری عادتوں کا بھی اس کو تجربہ ہے، نفس کو بھی وہ خوب جانتا ہے، عقل کو بھی وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، تو پھر انسان کی یہ زندگی بھی ایک بولتی کتاب ہے، کسی بھی کتاب سے انسان کی زندگی اور اس کے تجربات کم نہیں ہیں، لہذا اس لیے کل کو حجت ہمارے اوپر رہے گی، خدا کے حضور میں ہماری کوئی حجت نہیں چلے گی، ہماری کوئی دلیل نہیں چلے گی کہ ہم کو یہ نہیں تھا اور وہ نہیں ہوا وغیرہ، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، ہمارا منہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ بہت سی ذمہ داریاں قبول کرے چونکہ وہ مومن ہے۔ دنیا کی مثال میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ اس میں جو ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ بہت سی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، کہ اگر کوئی صدر ہے یا منسٹر ہے یا بادشاہ کا بیٹا ہے تو عوام کی طرح فری نہیں ہے، وہ اس پر پابندی ہے، چونکہ کل کو اس نے بہت ساری ذمہ داریاں حاصل کرنی ہیں۔ ایک قصہ درمیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ زمانہ قدیم میں ایک مکتب تھا اور مکتب کا ایک استاد تھا، ملا مولوی ٹائپ کا کوئی تھا مگر اچھا آدمی تھا، ہوشیار تھا، دانا تھا۔ چند لڑکے بچے اس کے سامنے آتے تھے اور اس سے درس و تدریس حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ استاد ان کو پڑھایا کرتا تھا، بڑا ہوشیار تھا، ایماندار تھا۔ ان میں سے ایک شہزادہ تھا، تو شہزادے کے ساتھ جو استاد کا برتاؤ تھا وہ کچھ مشفقانہ نہیں تھا، یعنی سختی کا سلوک اس کے ساتھ برتتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد شہزادے نے بادشاہ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے شکایت کی، اس استاد کے بارے میں کہا کہ رعیت کے جتنے بچے ہیں ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن میرے ہاتھ مڈوڑے جاتے ہیں اور مجھ کو مارا جاتا ہے، بہت کچھ بلیم، سختی، سرزنش، ملامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فوری طور پر بادشاہ کو بہت غصہ بھی آیا اور ناراض بھی ہوئے اور استاد کو طلب کیا، تو استاد گیا اور سلام کر کے ادب سے بیٹھا، تو بہت ہی ناراضگی سے بادشاہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ استاد کیا وجہ ہے رعیت کے بچوں کے ساتھ اتنی مہربانی سے برتاؤ کرتے ہیں اور میرے بچے کو یہ کیا دشمنی ہے کہ ہر بار اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے؟ تو بہت سی باتیں کی، وہ خاموش رہا۔ جب بولنے کے لیے موقع دیا گیا تو ادب سے کہا کہ بادشاہ سلامت، رعیت کے بچے تو کل کو رعیت کے افراد ہوں گے، ان کی کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت معمولی ہے اور عام ہیں، لیکن کل کو آپ کا جو فرزند ہے وہ تخت کا مالک بن جائے گا، تو اس وقت اس کو بہت کچھ کام کرنا پڑے گا،
اور اگر یہ عوام کی لیول پہ رہیں، ان کی سطح پہ رہیں، تو کل کو کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا. لہٰذا میں اس کو ایک بادشاہ کے بیٹے کی حیثیت سے اس کو پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور ان کو ان کی سطح کے مطابق سمجھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے اپنی دلیلیں پیش کی. تو اتنے میں بادشاہ کا جو موڈ تھا وہ چینج ہو گیا، اور پھر وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو انعام و اکرام کر کے واپس کیا گیا. تو اسی طرح سے ہم کون ہیں؟ ہم اسماعیلی ہیں. کس کے روحانی فرزند ہیں؟ شاہین شاہدین کے. پھر ہماری یہ کتنی سستی اور غفلت ہے کہ ہم عوام کی سطح پہ بیٹھ کے وہیں پر ٹھہر کے کام کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہماری عبادت اور ہمارا کریکٹر، ہمارے اخلاق خصوصی طور پر ہونے چاہیے. ہمیں بہت کچھ کام کرنا چاہیے، اور امام بھی یہی توقع رکھتے ہیں. اور اس سلسلے میں امام نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ دوسرے لوگ تم کو دیکھیں اور کہیں کہ امام کے مرید کتنے اچھے ہیں اور فرشتے جیسے ہیں. اگر تم لوگوں سے یہ کہلاؤ گے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. تو امام کی اس میں کتنی منت سماجت جیسی بات ہیں، اور ہمارے ذریعے سے کتنا احسان اٹھانا چاہتے ہیں کہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں. لیکن ہم ہیں کہ بس غافل ہیں کہ اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتے ہیں، نہ شکر گزاری کر سکتے ہیں، نہ خصوصی کوئی عبادت ہے. کہ پیغمبروں کی جو زندگی تھی وہ خصوصی تھی، بزرگوں کی جو زندگی تھی وہ خصوصی تھی. تو ہماری بھی کچھ سطح ہے، کچھ درجہ ہے، لیکن ہم اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں اور خود کو حیوان کی طرح رکھنا چاہتے ہیں. بس کھایا پیا اور نفس کی خدمت کی گئی، اور پھر آرام سے سو جاؤ، اور جب بھی نیند پوری ہو جائے تب آرام سے اٹھو. عبادت بندگی ہو گئی تو ٹھیک، اور نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، معاف کیا جائے گا کیونکہ ہمارا امام ہے. ہم تو بیکاری میں زندگی گزار کے سب چیز امام پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ یہ پدرم سلطان بود والی بات ہے. کہ دنیا میں کتنی بری بات ہے ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے اور صرف یہی احسان جتلاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، میرے باپ جو تھے وہ بادشاہ تھے. کتنی بری لگے گی خصوصاً اس زمانے میں کہ کوئی شخص خود نالائق ہو اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو اور کہتا ہو کہ پدرم سلطان بود. لوگ اس کو بہت برا مانیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اگر تیرا باپ پدرم سلطان تھا، بادشاہ تھا، تو تم میں بھی کچھ ایک خاصیت تو ہونی چاہیے، ہم اس وقت تم کو عزت کریں گے. اور اگر تم بادشاہ کے بیٹے ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو تو کہیں گے تم پر لعنت، ہم کو تم سے نفرت ہے نہ کہ دوستی. ہم ایسے شخص سے دوستی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود بادشاہ کے گھر میں پلا ہوا ہے اور اس نے اپنے باپ کی خاصیتوں میں سے ایک بھی نہیں اپنائی ہے. تو ہم ایسے شہزادے کو نہیں چاہتے ہیں. ایسے شہزادے سے گدھا اچھا ہے کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھائے گا اور ہمارے لیے کام کرے گا. تو تم کسی کام کے نہیں ہو، ہم تم کو شہزادہ نہیں مانتے ہیں. تو لوگ اس کو یہ منطق پیش کریں گے. اور ایک لحاظ سے دوسری مثال یہ ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جو لوگ حاضر ہوا کرتے ہیں وہی معزز اور محترم ہوتے ہیں. بادشاہ کی خوشی کے مستحق سب سے پہلے وہی ہیں، اور جب غصہ آئے گا تو غصے کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. ابھی تو رعیت جو ہیں ملک کے عوام پبلک وہ تو بہت دور ہے. جس طرح وہ بادشاہ کی مہربانی کے حقدار ہیں اسی طرح اس کے قہر و غضب کے بھی حقدار ہیں کہ جب بادشاہ غصہ کرے گا دربار میں تو وہی لوگ کانپیں گے، وہی ڈریں گے، اور انہی کو فکر ہوگی کہ بادشاہ ناراض ہو گیا ہے.
اور باقی جو دور ہیں ان کو کیا خبر، کیونکہ انعام تو وہی لیتے ہیں اور بادشاہ کی خوشی میں انہی کی شرکت ہے، عزت کے مالک وہی ہیں، پھر قہر اور غضب کس پر، کیوں ان لوگوں پر جو دور ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فرمان کا اشارہ ہے کہ اگر اتنی نزدیکی کے باوجود ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرے، شکر گزاری نہ کرے، تو بہت بڑی ناشکری سے دوچار ہو جائیں گے اور اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ لہذا ڈرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ عبادت کی عادت ہو تو وہ کوئی برڈن نہیں ہے، اس میں کوئی تلخی نہیں ہے، اس میں بہت شیرینی ہے اور اس سے سب کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کو نیند کی فکر ہے تو یہ ہماری نادانی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا ہے کہ نیند کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیند مسئلہ نہیں ہے، روح اتنی ترقی کرتی ہے کہ بس مومن لیٹ گیا اور 5 منٹ کے اندر اندر اس کا تھکان اتر گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، یہ روح کا معجزہ ہے۔ اور 5-6 گھنٹے کی نیند سے جو کام بنتا ہے وہ 1 گھنٹے میں بھی بن سکتا ہے۔ یہ امام کا اشارہ ہے، یہ امام کا ارشاد ہے۔ تو مومن کو جو عبادت بتلائی جاتی ہے وہ ایک مجبوری کی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر کی مثال لیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کتنے کام تھے، گھریلو کام کی مثال لیں، کتنی نمازیں اس وقت پڑھتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنی نفلیں پڑھتے تھے، گھر کے مسائل اور ہر ایک کو خوش کرنا اور جماعتوں امتوں کا کام، جنگیں لڑنا، یہاں تک کہ جوتوں کو بھی حضرت خود دست مبارک سے مرمت کرتے تھے، بکریوں کو دھوتے تھے، دودھ نکالتے تھے اور بہت سے گھریلو کام انجام دیتے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ آن حضرت کی سوانی حیات پڑھیں، ان واقعات کو سنیں جو رسول اللہ نے اپنے کام کو خود ہی انجام دیا، تو کیا ان کا جسم نہیں تھا؟ اور جب موقع ہوتا تھا وہ ہاتھ میں تلوار بھی لیتے تھے۔ ان کے جسم میں طاقت نہیں تھی، وہ غذا نہیں کھاتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، کام بھی کرتے تھے، نیند بھی کرتے تھے۔ تو وہ نمونہ تھے انسان کے درجہ کمال کا، کہ انسان ترقی کرے تو بہت کچھ کام کر سکتا ہے اور اس میں ممکن ہے کہ وہ انسان کامل سے قریب ہو جائے اور اس کے کام انسان کامل کے کام کے قریب ہو جائیں۔ اس لیے کسی بھی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ مومن عزم سے، ہمت سے کام کریں، ترقی کرے عبادت اور بندگی کے سلسلے میں۔ میں نے آخر میں عبادت کی طرف اور ذکر کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ نیند کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کا کیسٹ پورا ہو چکا ہے۔